सिंध के तपते हुए सहराओं के बीचों बीच वाक़ हवेली संगे गिरा अपनी बुलंदोबाला स्याह दीवारों के साथ एक ऐसे महीब साई की मानिंद खड़ी थी जो इर्द गिर्द की बस्तियों को अपने मनहूस हिसार में लिए हुए थी। यहाँ का मालिक शहबाज खान, जिसके नाम की हैबत से दरियाओं का रुख बदल जाता और कमज़ोरों की सांसें हल्क में अटक जातीं। शहबाज महज एक नाम नहीं बल्कि एक निज़ाम था, वो वडेरा शाही निज़ाम जिसमें इंसानी जान की कीमत ज़मीन के एक बंजर टुकड़े से भी कम थी। उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत, सफाकियत और तकब्बर था जो सिर्फ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली मुतलकुल आनियत और फिरौनियत से पैदा होता है। वो समझता था कि कायनात की हर शय, चाहे वो मिट्टी हो या जीते जागते सांस लेते इंसान, उसके एक इशारे की मुंतज़िर है। उसकी जिंदगी में ऐशो इशरत, बेरहमाना शिकार और ताकत के नशे के सिवा कुछ न था, यहाँ तक कि उसकी नज़र ज़रियाब पर पड़ी। ज़रियाब बस्ती के गरीब मगर इंतहाई गयूर स्कूल मास्टर की बेटी थी, जिसके सरापे में बला की रानाई, वक़ार और आंखों में एक अजीब सी खुददारी का नूर था। वो इस बंजर और घुटनज़दा इलाके में किसी ताज़ा हवा के झोंके की मानंद थी, जो हर किस्म की मुआशरती आलूदगी से पाक थी। एक तपती दोपहर जब शहबाज खान अपनी भारी भरकम जीप में धूल उड़ाता हुआ बस्ती के करीब से गुजरा तो उसकी आकाबी नज़र ज़रियाब पर ठहल गई। वो अपनी सहेलियों के साथ कुएं से पानी भर रही थी। उसके सादे से दुपट्टे से झलकता उसका चेहरा और पसीने की नन्ही बूंदें जो सूरज की तमाज़त में सितारों की तरह चमक रही थीं, शहबाज के अंदर सोए हुए दरिंदे को बेदार कर गईं। उसे ये गवारा ना था कि कोई शय इतनी सहरंगेज हो और वो उसके तसर्रुफ में ना हो। उसने वहीं अपनी बंदूक की नाली पर हाथ रखते हुए तहिया कर लिया कि ये लड़की अब उसकी हवेली की जीनत बनेगी, चाहे इसके लिए उसे पूरे गांव की बस्ती को ही क्यों न जलाना पड़े। अगले ही दिन शहबाज के मुसल्ला और बिथरे हुए कारिंदे ज़रियाब के घर की बोसीदा दहलीज पर मौत का पैगाम बनकर खड़े थे। जबर का ये पहला वार था। बूढ़े स्कूल मास्टर को सरेआम चौक में बालों से घसीटा गया, उसे जलील किया गया और ज़रियाब को 2 टोक पैगाम दिया गया कि उसका निकाह शहबाज खान से तय पा चुका है और इनकार की सूरत में बस्ती का कोई घर सलामत नहीं रहेगा। ज़रियाब की दुनिया लरज़ कर रह गई। वो जानती थी कि इस मुआशरे में एक ताकतवर वडेरे की जिद का मतलब क्या होता है। उसने बहुत मुज़ाहमत की, सीना पीटा, चीखें मारी, मगर उसकी नहीफ आवाज़ हवेली की पथरीली दीवारों से टकराकर बेबसी से वापस आ गई। निकाह की वो रात किसी जश्न की नहीं बल्कि ज़रियाब की जिंदगी के अबदी मातम की रात थी। उसे एक बेजुबान कैदी की तरह रेशम व अतलस में सजाया गया और शहबाज के तारीक कमरे में पहुंचा दिया गया, वहां जहां ताकत का अंधा गुरूर और हौस का तूफान उसका मुंतज़िर था। शहबाज के लिए ज़रियाब कोई शरीके हयात या इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी फतह थी जिसे वो अपने पैरों तले रौंद कर अपनी अना की तस्कीन करना चाहता था। उस रात हवेली के दरो दीवार ने वो सफ़ाकाना मंजर देखा जो रूह को हमेशा के लिए छलनी कर देता है। वहाँ मोहब्बत का नामो निशान न था, सिर्फ एक वहशियाना तसल्लुत और जिस्मानी तशद्दुद की वो दास्तान थी जो इस मुआशरे के हर ताकतवर मर्द की हवस का खासा है। शहबाज ने अपनी ताकत के नशे में ज़रियाब की रूह को कुचलने में कोई कसर न छोड़ी, मगर वो ये नहीं जानता था कि जिस्म पर ज़ख्म लगाना आसान है, रूह की चिंगारी बुझाना उसके बस में न था। ये महज एक शादी नहीं बल्कि एक ना ख़त्म होने वाले अजाब का आगाज़ था, जिसकी लपेट में अब इन दोनों को आना था। हवेली संगे गरां की फ़ज़ाओं में छाई खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पता दे रही थी। निकाह के बाद की पहली सुबह ज़रियाब के लिए किसी क़यामत से कम न थी। उसके नाजुक वजूद पर नीले निशानात उस वहशराना सलूक की गवाही दे रहे थे जो शहबाज खान ने रात की तारीकी में उसके साथ रवा रखा था। वो महज एक मर्द नहीं था बल्कि एक बिफरा हुआ जानवर था जिसे सिर्फ अपनी अना की तस्कीन से गर्ज थी। शहबाज के नज़दीक औरत की हैसियत पैर की जूती से ज़्यादा न थी और ज़रियाब जैसी लड़की जिसने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बेबसी का एहतजाज किया था, उसके लिए एक चैलेंज बन चुकी थी। वो उसे सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी तोड़ देना चाहता था ताकि वो ताहयात उसके सामने सर न उठा सके। कमरे के भारी पर्दों के पीछे से छनती सूरज की पहली किरण जब ज़रियाब के चेहरे पर पड़ी तो उसने कर्ब से अपनी आंखें मूंद ली। उसका पूरा जिस्म बुखार की तपश में जल रहा था, मगर यहाँ उसका पुरसाने हाल कोई न था। शहबाज खान बिस्तर से उठकर फातिहाना अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था।
اس کے چہرے پر پشیمانی کا ایک ادنا سا سایہ بھی نہ تھا، بلکہ ایک ایسی کریہا مسکراہٹ تھی جو زریاب کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ اس نے زریاب کے بکھرے ہوئے بالوں کو بے دردی سے مٹھی میں جکڑا اور اس کے چہرے کو اپنے قریب لاتے ہوئے غرایا۔ یاد رکھنا زریاب، اس حویلی میں سانس لینے کے لیے بھی تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہوگی۔ تمہاری یہ خوبصورتی اب میری جاگیر ہے اور میں اپنی جاگیر کا استعمال اپنی مرضی سے کرنا جانتا ہوں۔ زریاب نے اپنے خشک ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک ایسی ٹھنڈی آگ نے لے لی تھی جو خاموشی سے سلگتی ہے۔ شہباز نے اسے جھٹکے سے فرش پر گرا دیا اور خود تیار ہو کر باہر نکل گیا، جہاں اس کے ملازمین اور مسلح گارڈز اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے صف بستہ کھڑے تھے۔ حویلی کے صحن میں اس کی جاہ و حشمت کا چرچا تھا، مگر بند کمرے کے اندر ہونے والے مظالم کی باز گشت ان دیواروں سے باہر نہ جا سکتی تھی۔ زریاب نے گرتے پڑتے خود کو سنبھالا اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ وہ پہچان ہی نہ پائی کہ یہ وہی ہستی کھیلتی لڑکی ہے جو چند دن پہلے بستی کی گلیوں میں بے فکری سے گھومتی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ شہباز کا رویہ مزید پرتشدد ہوتا گیا۔ وہ اسے اپنی مردانگی ثابت کرنے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ رات ڈھلتے ہی جب وہ شراب کے نشے میں دھت کمرے میں داخل ہوتا تو زریاب کے دل ڈوبنے لگتا۔ وہ اس کے کپڑے پھاڑنے، اسے جسمانی اذیت دینے اور اپنی ہوس کا نشانہ بنانے میں ایک عجیب سی تسکین محسوس کرتا تھا۔ معاشرے کے اس گھناونے وڈیرا نظام میں عورت کا وجود صرف ایک گوشت کے لوتھڑے کی مانند تھا جسے جب چاہا نوچ لیا۔ زریاب نے کئی بار خودکشی کا سوچا، مگر پھر اسے اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ یاد آ جاتا جسے شہباز نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹوٹے گی نہیں۔ اگر شہباز ایک ظالم وڈیرا ہے تو وہ بھی ایک ایسی عورت ثابت ہوگی جو اس کے وحشت کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ یہ ایک طویل اور پرخار جدوجہد کا آغاز تھا جس میں فتح کا امکان بہت کم تھا، مگر زریاب نے اب لڑنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ حویلی کی حبس زدہ فضاؤں میں جہاں صرف بارود کی بو اور ہوس کا تعفن رچا ہوا تھا، زریاب نے اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو سمیٹنے کے لیے جائے نماز کا سہارا لیا۔ وہ بچپن سے ہی نہایت نیک سیرت، صومہ صلات کی پابند اور بلند کردار لڑکی تھی۔ جب شہباز خان کی وحشت حد سے بڑھ جاتی اور وہ اس کے جسم کو اپنی مردانگی کی تسکین کے لیے ادموا کر دیتا تو زریاب اندھیری رات کے پچھلے پہر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو مسلح کو بھگو دیتے، مگر یہ سجدے ہی تھے جو اسے وہ روحانی طاقت فراہم کرتے تھے کہ وہ اگلے دن پھر اس درندے کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ اسے یقین تھا کہ جس اللہ نے اسے اس امتحان میں ڈالا ہے وہی اسے اس فرعون کے چنگل سے نجات دلائے گا یا اس کے دل کو بدلنے کا وسیلہ بنے گا۔ شہباز خان کے لیے یہ منظر بالکل اجنبی اور اشتعال انگیز تھا۔ ایک رات جب وہ اپنی روایتی بدمستی میں کمرے میں داخل ہوا تو زریاب کو جائی نماز پر سر بسجود پایا۔ اس کے لبوں پر جاری دھیمی سی مناجات اور اللہ کے سامنے اس کی عاجزی دیکھ کر شہباز کے اندر کا شیطان تلملا اٹھا۔ اس نے ٹھوکر مار کر زریاب کو سجدے سے اٹھنے پر مجبور کیا اور دہاڑا، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ اس حویلی میں صرف میرا حکم چلتا ہے اور تمہارا خدا بھی میں ہی ہوں۔ یہاں جھکنا ہے تو میرے سامنے جھکو۔ زریاب نے اپنی نمناک آنکھیں اٹھائیں جن میں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سا نور اور استقامت تھی، اور نہایت سکون سے کہا، خاں صاحب، آپ جتنا چاہیں اس گوشت پوشت کے جسم کو اذیت دے لیں، مگر میری روح اور میرا سر صرف اس ذات کے سامنے جھکتا ہے جو آپ جیسے طاقتوروں کو ایک لمحے میں مٹی کر سکتا ہے۔ زریاب کی اس جرت نے شہباز کو غصے سے پاگل کر دیا۔ اس نے زریاب کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور اس کے نازک وجود پر تازیانے برسانا شروع کر دیے، مگر اس بار زریاب کی زبان پر کوئی چیخ نہیں تھی، بلکہ وہ مسلسل اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ شہباز نے اس رات اس پر وہ وحشیانہ تشدد کیا جس کی مثال معاشرے کے سیاہ ترین گوشوں میں ملتی ہے۔ اس نے زریاب کی قمیص چاک کر دی اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے تقدس کو پامال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر زریاب کی خاموشی اور اس کی آنکھوں میں جھلکتا اطمینان شہباز کے لیے ایک انکہی شکست بن گیا۔ وہ جتنا اسے اذیت دیتا اسے محسوس ہوتا کہ وہ خود ہار رہا ہے اور زریاب جیتے ہی ہے۔ کچھ دیر بعد جب شہباز تھک کر ایک طرف ہٹا تو زریاب نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی چادر سمیٹی اور دوبارہ جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی پیٹھ سے رستا ہوا لہو زمین کو رنگین کر رہا تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ شہباز نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس لڑکی کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے جسے وہ اپنی بندوقوں، کارندوں یا جسمانی تشدد سے نہیں دبا سکتا۔ وہ جو اب تک ہر عورت کو فتح کر چکا تھا، زریاب کی اس روحانی پاکیزگی کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگا۔ یہ بدلاؤ کا پہلا غیر محسوس قدم تھا۔ شہباز کے دل کے بند کمرے میں ایک معمولی سی دراڑ پڑ چکی تھی جسے وہ خود بھی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔
زریاب کی نماز اور اس کا صبر اب اس وڈیرا نظام کی غلاظت کے خلاف ایک خاموش مگر طاقتور ہتھیار بن رہا تھا۔ شہباز خان کی زندگی میں عورت ہمیشہ سے ایک کھلونا رہی تھی، ایک ایسی چیز جسے وہ اپنے حویلی کے گھوڑوں یا شکاری کتوں کی طرح صرف اپنی ضرورت اور تفریح کے لیے استعمال کرتا تھا، مگر زریاب اس کے لیے ایک ایسی پہیلی بنتی جا رہی تھی جسے سلجھانا اس کے بس میں نہ تھا۔ شہباز کا خیال تھا کہ چند راتوں کا بدترین تشدد اور جسمانی ہوس کی آگ زریاب کی خودداری کو خاکستر کر دے گی، لیکن معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ زریاب کی ہر صبح مصلے پر شروع ہوتی اور ہر رات اس وحشی کی بربریت سہنے کے بعد اللہ کے ذکر پر ختم ہوتی۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسا وقار تھا جو شہباز کے بلند و بالا محل کے ستونوں کو لرزا رہا تھا۔ وہ جتنا زیادہ زریاب کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا، زریاب کا کردار اتنا ہی بلند ہوتا نظر آتا۔ ایک شام جب شہباز حویلی کے برآمدے میں بیٹھا شراب کے گھونٹ بھر رہا تھا، اس نے دور سے زریاب کو دیکھا۔ وہ حویلی کے باغ کے ایک کونے میں لگے بیری کے درخت کے نیچے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود زردی اور گالوں پر پڑے تشدد کے نشانات کے باوجود اس کی پیشانی سے ایک عجیب سی چمک پھوٹ رہی تھی۔ شہباز نے غصے سے گلاس زمین پر پٹخا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے زریاب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا راستہ روکا اور نفرت سے کہا، تمہاری یہ پارسائی اور یہ تسبیح مجھے چڑھاتی ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا خدا تمہیں میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا؟ میں اس علاقے کا خدا ہوں زریاب، یہاں پرندے بھی میری مرضی کے بغیر پر نہیں مارتے۔ زریاب نے تسبیح روکی، سر اٹھایا اور نہایت پرسکون لہجے میں کہا، خان صاحب، طاقت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ فرعون کو بھی یہی گمان تھا کہ وہ خدا ہے، مگر اسے مٹی کے ایک ڈھیر نے نگل لیا۔ آپ مجھے مار سکتے ہیں، مگر میری روح کو قید نہیں کر سکتے۔ شہباز کا ہاتھ بے اختیار فضا میں بلند ہوا تاکہ وہ اس گستاخ زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے، مگر پہلی بار اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ زریاب کی آنکھوں میں خوف کا ایک ادنا سا سایہ بھی نہ تھا، بلکہ ایک گہری ہمدردی تھی، جیسے وہ کسی طاقتور وڈیرے کو نہیں بلکہ ایک بیمار اور لاچار انسان کو دیکھ رہی ہو۔ شہباز نے اپنا ہاتھ نیچے گرا لیا اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اس رات اس نے معمول کے مطابق زریاب پر تشدد نہیں کیا، بلکہ وہ رات بھر اپنے کمرے کے بالکنی میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار زریاب کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جن میں اس نے اسے مٹی کا ڈھیر کہا تھا۔ وڈیرا شاہی کے غلاظت میں پلا بڑھا شہباز پہلی بار اپنی حیثیت پر سوال کرنے لگا تھا۔ اگلے چند روز شہباز کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی دیکھی گئی۔ وہ اب پہلے کی طرح دھاڑتا نہیں تھا، بلکہ اکثر سوچوں میں گم رہتا۔ حویلی کے کارندے بھی حیران تھے کہ ان کا مالک، جو ذرا سی بات پر خون بہا دیتا تھا، اب خاموش کیوں ہے۔ زریاب نے محسوس کیا کہ اس کے صبر اور دعاؤں نے شہباز کے پتھر دل پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات جب شہباز کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں وہ کوڑا نہیں تھا جو وہ اکثر زریاب کو ڈرانے کے لیے ساتھ لاتا تھا۔ وہ چپ چاپ بستر پر لیٹ گیا اور زریاب کی طرف پشت کر لی۔ زریاب نے خاموشی سے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اگرچہ وہ جانتی تھی کہ یہ تبدیلی ابھی بہت ابتدائی ہے اور شہباز کی فطرت میں چھپی درندگی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی، مگر اسے امید کی ایک کرن نظر آنے لگی تھی۔ معاشرے کی اس غلاظت میں جہاں عورت صرف پامال ہونے کے لیے تھی، زریاب نے اپنی پارسائی سے ایک نیا راستہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ حویلی سنگ گراں کی فضاؤں میں چھایا ہوا جمود اب شہباز خان کے اعصاب پر سوار ہونے لگا تھا۔ وہ شخص جو ساری زندگی اپنی طاقت کے زوم میں جیا، جسے کبھی کسی نے نہ کہنے کی جرت نہ کی تھی، اب ایک نحیف سی لڑکی کی خاموش مزاحمت کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ زریاب کا وجود اس کے لیے اب صرف ایک جسم نہیں رہا تھا جسے وہ اپنی ہوس کی بھٹی میں جھونک دیتا، بلکہ وہ ایک ایسا آئینہ بن گئی تھی جس میں اسے اپنی روح کی سیاہی صاف نظر آنے لگی تھی۔ شہباز نے کئی بار کوشش کی کہ وہ اپنے پرانے وحشیانہ معمول پر لوٹ آئے، وہی تشدد، وہی زبردستی اور وہی حاکمانہ انداز اختیار کرے، مگر زریاب کی مسلح پر جھکی ہوئی پشت اور اس کی سسکتی ہوئی دعائیں اس کے ہاتھ پیر مفلوج کر دیتی تھی۔ ایک حبس زدہ رات جب آسمان پر بادلوں کا پہرا تھا اور حویلی کے برآمدوں میں لگی مشعلیں تیز ہوا سے تھر تھرا رہی تھیں، شہباز خان شراب کے نشے میں دھت زریاب کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور قدموں میں لغزش، مگر اس کے دل میں وہی پرانی درندگی سر اٹھا رہی تھی جو وڈیرا شاہی کا ترا امتیاز ہے۔ اس نے زریاب کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکے سے بستر پر پھینکا۔ زریاب کی آنکھوں میں وہی پرسکون استقامت تھی، مگر اس بار شہباز کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، تمہاری یہ خاموشی مجھے مار رہی ہے زریاب۔ تم چیختی کیوں نہیں؟ تم مجھ سے بھیک کیوں نہیں مانگتی؟ میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تمہیں خریدا ہے، تمہارے باپ کی زندگی میرے اشارے پر ہے۔
اس نے بے دردی سے زریاب کے ریشمی لباس کو چاک کیا اور اس کے نازک وجود پر اپنے دانتوں اور ناخنوں سے وہ زخم لگائے جو کسی درندے کے شکار پر نشانات ہوتے ہیں۔ تشدد کی اس انتہا پر بھی زریاب کے لبوں سے صرف اللہ کا نام نکل رہا تھا۔ شہباز نے غصے میں اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے زریاب کا سر دیوار سے جا ٹکرایا اور اس کی پیشانی سے خون کا ایک پھموارہ پھوٹ پڑا۔ خون کی وہ گرم دھار جب شہباز کے ہاتھوں پر لگی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ خون نہیں بلکہ پگھلا ہوا کوئلہ ہے جو اس کے ضمیر کو جلا رہا ہے۔ وہ ہانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ زریاب نے نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھا اور لہو میں لت پت آواز میں کہا، خان صاحب، آپ جتنا خون بہائیں گے آپ کی پیاس اتنی ہی بڑھے گی، مگر یاد رکھیں جس دن یہ پیمانہ بھر گیا اس دن آپ کے پاس توبہ کی مہلت بھی نہیں ہوگی۔ شہباز کا پورا جسم لرزنے لگا۔ اس نے پہلی بار اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو زریاب کے لہو سے رنگے ہوئے تھے، اور اسے اپنی ہی حویلی کی دیواریں اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اس کمرے سے دیوانہ وار باہر بھاگا اور سیدھا حویلی کے اس حصے میں چلا گیا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہاں اندھیرے میں بیٹھ کر وہ گھنٹوں ہانپتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی لڑکی اس کے اندر کی فرونیت کو کیسے شکست دے رہی ہے۔ زریاب نے اس رات اپنی تکلیف کے باوجود اٹھ کر وضو کیا اور اپنے زخموں کو پانی سے دھوتے ہوئے دوبارہ مصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ اس کا جسم چور تھا، روح زخموں سے چور چور تھی، مگر اس کا ایمان ہمالیہ کی طرح مضبوط تھا۔ شہباز نے کھڑکی سے اسے دیکھا، وہ لہو میں ڈوبی ہوئی لڑکی اپنے خالق کے سامنے اس شخص کی ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی جو اسے ذبح کرنے کے در پہ تھا۔ شہباز کے پتھر دل میں پہلی بار ایک ٹیس اٹھی، ایک ایسی تکلیف جو جسمانی نہیں تھی بلکہ اس گناہ کی تپش تھی جو وہ برسوں سے کر رہا تھا۔ معاشرے کے اس مکروہ نظام کی غلاظت اب اسے خود سے دور دھکیلنے لگی تھی۔ حویلی سنگ گراں کی بلند و بالا دیواروں کے پیچھے اب ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسی جنگ جس میں ہتھیار بندوقیں یا کوڑے نہیں بلکہ خاموشی اور آنسو تھے۔ شہباز خان، جس نے کبھی شکست کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، اب خود اپنے ہی وجود کے اندر قید ہوتا جا رہا تھا۔ وہ رات جس میں اس نے زریاب کا خون بہایا تھا، اس کے حافظے میں کسی زہریلے ناگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ وہ جتنا چاہتا کہ اس منظر کو بھلا دے، زریاب کی لہو رنگ پیشانی اور اس کی وہ پرسکون دعا اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ وڈیرا شاہی کی غلاظت میں پرورش پانے والے شخص کے لیے یہ ایک بالکل نیا تجربہ تھا کہ کوئی مظلوم اپنے ظالم کے لیے بددعا کے بجائے ہدایت مانگے۔ کئی روز تک شہباز نے زریاب کے کمرے کا رخ نہیں کیا۔ وہ سارا دن اپنے گھوڑوں کے استبل میں گزارتا یا شکار پر نکل جاتا، مگر اس کی روح کو چین میسر نہ تھا۔ ایک شام جب وہ بستی سے واپس لوٹ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ زریاب کے بوڑھے باپ کو اس کے کارندوں نے حویلی کے عقبی حصے میں بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ بوڑھے شخص کی سفید داڑھی مٹی سے اٹی ہوئی تھی اور وہ پیاس کی شدت سے نڈھال تھا۔ شہباز نے ہمیشہ یہ منظر دیکھا تھا اور اسے اس پر فخر ہوتا تھا، مگر آج پہلی بار اسے اس بوڑھے کی آنکھوں میں زریاب کی جھلک نظر آئی، وہی وقار اور وہی صبر۔ اسے اچانک محسوس ہوا کہ یہ طاقت نہیں بلکہ بزدلی ہے کہ ایک نہتے بوڑھے کو اذیت دی جائے۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اسے رہا کر کے عزت کے ساتھ گھر پہنچا دیا جائے۔ کارندے ہکا بکا رہ گئے کیونکہ شہباز خان کے لغت میں عزت اور رہائی جیسے الفاظ کبھی موجود نہ تھے۔ رات کی تاریکی جب دوبارہ پھیلی تو شہباز قدموں کی چاپ چھپاتا ہوا زریاب کے کمرے کے قریب پہنچا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ اب بھی وہی کر رہی ہے جو وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ دروازہ اد کھلا تھا۔ اندر چراغ کی مدھم روشنی میں زریاب تلاوت قرآن میں مصروف تھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور درد تھا کہ شہباز کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ وہ الفاظ جن کا مطلب اسے معلوم نہ تھا، اس کے دل کی بنجر زمین پر بارش کی بوندوں کی طرح گر رہے تھے۔ زریاب نے تلاوت ختم کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس بار اس کی دعا میں شہباز کے لیے ایک عجیب سی التجا تھی۔ اے باری تعالیٰ، اس شخص کے دل سے جبر کی سیاہی دھو دے، اسے وہ سکون عطا کر جو اسے دوسروں کو دکھ دے کر نہیں مل رہا، اسے انسان بنا دے۔ شہباز کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ دھیرے سے کمرے میں داخل ہوا۔ زریاب اسے دیکھ کر ہڑبڑا کر نہیں اٹھی بلکہ خاموشی سے جائے نماز سمیٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ شہباز اس کے سامنے کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں زمین میں گڑی تھی۔ اس نے ایک لمحی خاموشی کے بعد بوجھل آواز میں کہا، میں نے تمہارے باپ کو رہا کر دیا ہے۔ زریاب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کی لہر دوڑی، پھر اس نے مسکرا کر کہا، جزاک اللہ، یہ آپ کا مجھ پر احسان نہیں خان صاحب، بلکہ آپ کا اپنے آپ پر پہلا احسان ہے کہ آپ نے ظلم کا ایک بوجھ اپنے سر سے اتارا ہے۔
शहबाज ने उसे गौर से देखा। उसके जिस्म पर अब भी तशद्दुद के पुराने निशानात मौजूद थे, मगर उसकी रूह किसी मलका की तरह बुलंद नजर आ रही थी। उस रात शहबाज ने ज़रियाब को छुआ तक नहीं, बल्कि कमरे के एक कोने में बैठकर उसे देखता रहा। वडेरा शाही का वो महीब बुत आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था, मगर अभी उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। ये बदलाव का महज एक आगाज था, जहां एक दरिंदा पहली बार इंसानियत की खुशबू महसूस कर रहा था। हवेली संगे गिरां की बुनियादें सिर्फ ईंट और पत्थर पर नहीं, बल्कि सदियों पुराने उस तकब्बुर पर खड़ी थीं, जहां औरत का काम सिर्फ नस्ल बढ़ाना या मर्द की अना की तस्कीन करना था। शहबाज खान के गैर मौजूदगी में जब वो शिकार के लिए दूर दराज इलाकों में गया हुआ था, हवेली की खवातीन ने एक महफिल सजाई। शहबाज की वालिदा माई मरियम, जो इस खानदान की सबसे बड़ी और सफ़ाक खातून थी, अपनी बुलंदोबाला कुर्सी पर बैठी तस्बीह के दानों को निहायत तेज़ी से घुमा रही थी, मगर उनके जहन में तकरारे मोहब्बत नहीं, बल्कि नफ़रत के तूफ़ान बल रहे थे। वो खुद भी उसी निज़ाम की पैदावार थीं, और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मर्दों की हाकिमियत को सर झुकाकर कबूल किया था, यहाँ तक कि वो खुद भी एक ज़ालिम निज़ाम का हिस्सा बन गई थी। माई मरियम ने हवेली की दीगर खवातीन, जिनमें शहबाज की बेवा भाभी नीरा और दीगर चचाजाद बहनें शामिल थीं, को मुखातिब करते हुए ज़रियाब को तलब किया। उन सब के चेहरों पर एक अजीब सी घुटन और तजस्सुस था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि शहबाज खान अब इस लड़की पर पहले जैसा तशद्दुद नहीं करता। माई मरियम ने गरज कर कहा, आज मैं देखूंगी कि इस कमज़ाद लड़की ने मेरे बेटे पर क्या जादू किया है। वो लड़की जिसका ठिकाना पैरों की धूल होना चाहिए था, वो शहबाज के दिल के बंद दरवाज़ों पर दस्तक दे रही है। जब ज़रियाब वहां पहुंची तो उसके सादा लिबास और बावकार अंदाज ने हवेली की रेशम व अतलस में मलबूस खवातीन को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। उसके चेहरे पर तशद्दुद के मध्यम होते निशानात थे, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी मुक़द्दस खामोशी थी जो माई मरियम के गुस्से को मज़ीद भड़काने लगी। माई मरियम ने ज़रियाब को तज़हीक का निशाना बनाते हुए उसके ख़ानदान और उसकी हैसियत पर कीचड़ उछालना शुरू किया। तुम जैसी लड़कियां मुट्ठी भर मट्टी के इवज़ खरीदी जाती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे बेटे को उसके बाप दादा के नक्शे कदम से हटाओ? ज़रियाब खामोशी से ये सब सुनती रही। जब माई मरियम ने गुस्से में आकर ज़रियाब को बद्दुआ देनी चाही, तो ज़रियाब ने निहायत सुकून से कदम आगे बढ़ाया और माई मरियम के पैरों के पास ज़मीन पर बैठ गई। उसने माई मरियम का वो हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया जो उसे मारने के लिए उठा था, और धीमे लहजे में कहा, अम्मा साईं, आप तो खुद एक माँ हैं। क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा एक ऐसा इंसान बने जिसके नाम से लोग लर्जे नहीं बल्कि दुआ दें? मैंने शहबाज खान को बदला नहीं है, मैंने तो बस उनके सामने वो आईना रखा है जो आपने बरसों से छुपा कर रखा था। ज़रियाब की बातों में एक ऐसी तासीर थी कि माई मरियम का हाथ फ़ज़ा में ही मुंजमद हो गया। नीरा जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हिम्मत करके पहली बार जबान खोली, अम्मा, ज़रियाब ठीक कहती है, हम सब ने इस हवेली में सिर्फ दर्द पाया है। क्या आप नहीं चाहती कि कम अज़ कम शहबाज की ज़िंदगी में वो सुकून हो जो हमारे मर्दों ने हमें कभी नहीं दिया? माई मरियम ने कुछ कहना चाहा, मगर उनके हल्क में अल्फाज फंस कर रह गए। उन्होंने ज़रियाब के मासूम और नूरानी चेहरे को गौर से देखा। वो पहली बार इस लड़की को एक दुश्मन के बजाय एक ऐसी बेटी के रूप में देख रही थीं जो उनकी अपनी जिंदगी के अधूरे ख्वाबों की तर्जुमान हो सकती थी। महफिल में छाई हुई वो महीब खामोशी अब आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी थी। माई मरियम ने अपना हाथ ज़रियाब की गिरफ्त से नहीं छुड़ाया, बल्कि उनकी उंगलियां लाशऊरी तौर पर ज़रियाब के सर पर शफ़क़त से फिरने लगीं। वडेरा शाही की वो फ़रौनियत जो माई मरियम के खून में रची बसी थी, एक पल के लिए ज़रियाब की पाकीज़ा रूह के सामने घुटने टेकने लगी। अगरचे वो पूरी तरह नहीं बदली, मगर उनके दिल के किसी गोशे में ये एहसास बेदार हो गया कि जब्र से सिर्फ जिस्म फ़तेह किए जा सकते हैं, रूहें सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई से ही जीती जाती हैं। उस दोपहर हवेली संगे गरां की दीवारों ने पहली बार एक जालिम औरत की आंखों में नमी देखी जो किसी तब्दीली का पेश ख़ैमा थी। शाम के साए हवेली संग गिरां की दीवारों पर तवील तर होते जा रहे थे। जब शहबाज खान शिकार से वापस लौटा, उसके आसाब पर एक अजीब सी बेचैनी सवार थी, वो बेचैनी जो किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी जैसी होती है। वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा जहां ज़रियाब हमेशा की तरह अपने रब के जिक्र में मशगूल थी। शहबाज के अंदर का वो डेरा आज फिर सर उठा रहा था। उसे गुस्सा था कि एक मामूली लड़की, उसके ख़ानदान, उसकी माँ और ख़ुद उसके जज्बात पर इस कदर असरअंदाज कैसे हो रही है।
اس نے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی زاریاب کو بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس اور انتقام کی ایک ملی جلی آگ بھڑک رہی تھی۔ تم نے میری ماں پر کیا جادو کیا ہے زاریاب؟ وہ عورت جو پتھر کی طرح سخت تھی آج تمہاری وکالت کر رہی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میری جاگیر، میری طاقت، یا مجھے ایک کمزور انسان بنا کر اپنی جیت کا جشن منانا؟ اس نے بے دردی سے زاریاب کے چہرے کو اپنے قریب کیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زاریاب کی کلائیوں پر نیلے نشان ابھرنے لگے۔ شہباز نے اسے بستر پر دے مارا اور خود وحشیانہ انداز میں اس پر جھک گیا۔ وہ اسے ایک بار پھر یہ جتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا مالک ہے، کہ اس کے جسم پر صرف شہباز خان کا حق ہے، اور کوئی بھی دعا یا سجدہ اسے اس کی دسترس سے نہیں بچا سکتا۔ زاریاب نے اس بار کوئی جسمانی مزاحمت نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور نہایت سکون سے کہا، خان صاحب، آپ میرا جسم تو نوچ سکتے ہیں، اسے لہو لہان کر سکتے ہیں، مگر کیا آپ اس روح کو پا سکیں گے جو آپ سے نفرت نہیں بلکہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے؟ آپ کی ہوس جیت جائے گی، مگر آپ کا ضمیر ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا۔ شہباز کے ہاتھ جو زاریاب کے لباس کو تار تار کرنے کے لیے اٹھے تھے، ایک پل کے لیے رک گئے۔ اس نے زاریاب کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ گہری ہمدردی تھی۔ یہ وہی ہمدردی تھی جو شہباز کو اپنی ہی نظروں میں گرانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے غصے میں ایک زوردار گھونسا دیوار پر مارا، جس سے اس کے اپنے ہاتھ کی ہڈیاں چٹک گئیں اور خون رسنے لگا۔ وہ ہانپتا ہوا زاریاب سے دور ہٹا اور فرش پر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو زاریاب؟ تم کیوں نہیں ڈرتی؟ میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کیا جو ایک انسان دوسرے کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتا، مگر تم پھر بھی میرے لیے ہدایت مانگتی ہو۔ یہ کیسی پارسائی ہے؟ زاریاب آہستہ سے اٹھی اور پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے شہباز کا زخمی ہاتھ اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرنا شروع کیا۔ شہباز ثاقب بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وڈیرا شاہی کی غلاظت میں پلا بڑھا یہ مرد پہلی بار ایک عورت کے لمس میں شہوت نہیں بلکہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ حویلی کے باہر کارندوں کے قہقہے اور بندوقوں کی فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس کمرے کے اندر ایک خاموش انقلاب جنم لے رہا تھا۔ شہباز نے محسوس کیا کہ وہ جس طاقت کے نشے میں چور تھا، وہ دراصل ایک کھوکھلی دیوار تھی۔ زاریاب نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھی اور کہا، خان صاحب، طاقت دوسروں کو جھکانے میں نہیں، خود کو بدلنے میں ہے۔ اس رات شہباز نے زاریاب کو چھوا تک نہیں، بلکہ کمرے کے دوسری طرف فرش پر لیٹ کر چھت کو تکتا رہا۔ اس کے ذہن میں برسوں کی غلاظت اور زاریاب کی نیکی کے درمیان ایک جنگ جاری تھی۔ وہ پوری طرح تو نہیں بدلا تھا، مگر اس کی وحشت کے بت اب ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو رہے تھے۔ معاشرے کا وہ بدترین وڈیرا آج ایک مظلوم لڑکی کے سامنے اپنی انا کی شکست تسلیم کر چکا تھا۔ حویلی سنگ گراں کی فضاؤں میں ایک ایسی تبدیلی سرایت کر چکی تھی جسے نہ تو چھپایا جا سکتا تھا اور نہ ہی نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ شہباز خان کے کارندے اور مصاحب جو اب تک اپنے مالک کی سفاکیت کے گن گاتے تھے، اب حویلی کے برآمدوں میں سرگوشیاں کرتے پائے جاتے۔ وہ شخص جس کی ایک دہاڑ پر پورا گاؤں لرز جاتا تھا، اب اکثر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا خاموشی سے دور افق پر ڈوبتے سورج کو تکتا رہتا۔ اس کی بندوقیں اب کمرے کے ایک کونے میں گرد آلود ہو رہی تھیں اور اس کے شکاری کتے اسے دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے۔ شہباز کے اندر ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری تھا جس نے اس کے وجود کی ہر اس بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا تھا جو جبر اور ہوس پر کھڑی تھی۔ ایک روز جب دوپہر کی تپش اپنے عروج پر تھی، شہباز خان نے زاریاب کو اپنے پاس بلایا۔ وہ صحن کے ایک گوشے میں لگے گھنے پیپل کے سائے تلے بیٹھا تھا، جہاں کی ہوا میں مٹی کی سوندھی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ زاریاب جب وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شہباز کے سامنے وہ پرانے حسابات کے رجسٹر کھلے پڑے تھے، جن میں بستی کے لوگوں پر واجب الادا قرضے اور جرمانوں کی تفصیلات درج تھیں۔ شہباز نے اسے دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور بوجھل آواز میں کہا، زاریاب، میں نے ساری زندگی ان کاغذات کو اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھا، مگر آج یہ مجھے اپنے گناہوں کی فہرست لگ رہے ہیں۔ تمہاری وہ باتیں مجھے سونے نہیں دیتی کہ مٹی کا ڈھیر ہر فرعون کو نگل لیتا ہے۔ اس نے ایک قلم اٹھایا اور ان تمام رجسٹروں پر لکیریں پھیر دیں جن کے بوجھ تلے بستی کے غریب کسانوں کی نسلیں دبی ہوئی تھیں۔ زاریاب کی آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑی، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تبدیلی ابھی صرف کاغذوں تک محدود ہے۔ اصل امتحان شہباز کی اس وحشیانہ جبلت کا تھا جو موقع ملتے ہی دوبارہ بیدار ہو سکتی تھی۔
इसी लम्हे माए मरियम वहां नमूदार हुईं। उनके चेहरे पर गुस्से और हैरत का इम्तिजाज था। उन्होंने रजिस्टरों पर फिरी हुई लकीरों को देखा और शहबाज की तरफ हकारत से इशारा करते हुए बोली, शहबाज, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उस लड़की के इश्क में इतने अंधे हो गए हो कि अपनी जागीर और अपने आबाओ अजदाद की विरासत को नीलाम कर दोगे? याद रखो, जिस दिन तुम्हारा खौफ खत्म हुआ उसी दिन ये बस्ती वाले तुम्हारी हवेली को आग लगा देंगे। माई मरियम का लहजा वही पुराना और जहरीला था, मगर उनकी आंखों में वो पहले जैसी चमक नहीं थी, जैसे वो खुद भी अपने कहे हुए अल्फाज पर यकीन खो रही हों। शहबाज खान आहिस्ता से उठा और अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। उसने नहायत संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा, खौफ की दीवारें रेत की होती हैं जो एक दिन गिर ही जाती हैं। मैं अब उन दीवारों के पीछे नहीं छुपना चाहता। ज़रियाब ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जहाँ इंसान को इंसान समझा जाता है। माई मरियम ने ज़रियाब की तरफ एक सर्द निगाह डाली और वहां से चली गईं, मगर जाते जाते उनके कदमों में वो पहले जैसा ठहराव नहीं था। हवेली के दूसरी खवातीन जो पर्दों के पीछे से ये सब देख रही थीं, उनके दिलों में भी एक अजीब सी उम्मीद ने जन्म लिया। नायरा ने महसूस किया कि ज़रियाब की नेकी का असर अब सिर्फ शहबाज तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने हवेली के उस फरसूदा निज़ाम की जड़ें हिला दी थीं। उस शाम शहबाज ने पहली बार ज़रियाब से कोई मुतालबा नहीं किया, बल्कि उसने ज़रियाब से फरमाइश की कि वो उसे कुरान की वो आयात सुनाए जो उसने उसे तिलावत करते हुए सुनी थीं। ज़रियाब ने निहायत सोज़ो गुदाज के साथ तिलावत शुरू की तो शहबाज की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो वुडेरा जो कभी किसी के दर्द पर नहीं तड़पा था, आज अपनी ही रूह के बोझ से रो रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी हवस और उसकी ताकत अब ज़रियाब की पाकीज़गी के सामने हेच हो चुकी थी। अगरचे मुआशरे के रसूम व रिवाज और उसके अपने अंदर का पुराना शहबाज उसे बार बार पीछे खींच रहे थे, मगर वो अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां वापसी मुमकिन न थी। ये अना की वो किरचियां थीं जिनसे एक नया मगर अभी तक अधूरा इंसान जन्म ले रहा था। हवेली संगे ग्रां के दरो दीवार पर अब बदलाव के आसार नुमाया थे, मगर सदियों पुराने इस निज़ाम की जड़ें इतनी आसानी से उखड़ने वाली न थी। शहबाज खान का बदला हुआ लहजा और रियाया के लिए नरमी बस्ती के दूसरे वुडेरों और हवेली के पुराने वफादारों के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी थी। शहबाज के चचा मुराद अली, जो खुद एक निहायत सफ़ाक और खुद गर्ज इंसान थे, इस तब्दीली को अपनी बका के लिए जहर समझ रहे थे। उनका मानना था कि अगर शहबाज ने इसी तरह कमज़ोरी दिखाई तो वुडेरा शाही का वो रुआब ख़त्म हो जाएगा जिसके सहारे वो नस्लों से गरीबों का खून चूस रहे थे। उन्होंने हवेली के अंदर और बाहर शहबाज के खिलाफ साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया और उनका सबसे आसान हदफ ज़रियाब थी। एक रात जब शहबाज खान एक करीबी गांव के तनाज़े को हल करने के लिए हवेली से बाहर गया हुआ था, मुराद अली ने मौका पाकर माई मरियम के कान भरने शुरू किए। अम्मा साईं, आपका बेटा अब हाथ से निकल चुका है। वो उस लड़की के सहर में आकर हमारी ख़ानदानी गैरत को खाक में मिला रहा है। अगर आज हमने इस फसाद की जड़ को ना काटा तो कल कोई हमें सलाम करने वाला भी नहीं बचेगा। माई मरियम, जिनके दिल में ज़रियाब के लिए थोड़ी बहुत नरमी पैदा हुई थी, एक बार फिर अपनी झूठी अना और ख़ानदानी वक़ार के भंवर में फंस गईं। उन्होंने मुराद अली को खामोश रहने का इशारा किया, मगर उनकी आंखों में उभरने वाला शक इस बात की गवाही दे रहा था कि वो एक बार फिर उसी गलाज़त की तरफ माइल हो रही हैं। उधर ज़रियाब अपने कमरे में हस्बे मामूल जाए नमाज पर बैठी थी कि अचानक मुराद अली के चंद मुसल्ला कारिंदे कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने ज़रियाब को बालों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए हवेली के अक़बी अस्तबल की तरफ ले गए, जहां अंधेरा और बदबू रची हुई थी। मुराद अली ने वहां पहुंचकर ज़रियाब के चेहरे पर थूका और वहशियाना अंदाज में गुर्रा कर कहा, तुमने हमारे शेर को गीदड़ बना दिया है, लेकिन आज तुम्हारी ये पारसाई तुम्हें नहीं बचा सकेगी। उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि ज़रियाब को वो सबक सिखाया जाए जो बस्ती के हर लड़की के लिए इबरत बन जाए। तशद्दुद का एक नया और भयानक दौर शुरू हुआ। ताज़ियाने ज़रियाब के नाजुक जिस्म पर बरस रहे थे और वो एक बार फिर उसी कर्ब से गुजर रही थी जिससे शहबाज उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। ज़रियाब की चीखें अस्तबल की दीवारों में दम तोड़ रही थीं, मगर उसके लबों पर अब भी वही इस्तिकामत थी। वो जानती थी कि ये उसके सब्र का आखिरी इम्तिहान है। इसी दौरान शहबाज खान की वापसी हुई। जैसे ही उसे खबर मिली कि ज़रियाब के साथ क्या हो रहा है, उसके अंदर का सोया हुआ दरिंदा जाग उठा, मगर इस बार वो दरिंदा किसी मासूम के लिए नहीं बल्कि जालिम के लिए था। वो दीवानावार अस्तबल की तरफ भागा और अपनी बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। मुराद अली के कारिंदे शहबाज के गैज़ो गज़ब को देखकर दम दबाकर भाग खड़े हुए। शहबाज ने जब ज़रियाब को लहूलहान हालत में ज़मीन पर गिरा देखा तो उसके हाथ से बंदूक छूट गई। वो घुटनों के बल उसके पास बैठ गया और उसे सहारा दिया।
زریاد نے نیم وا آنکھوں سے شہباز کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، خان صاحب، میں نے کہا تھا نا یہ راستہ کٹھن ہے۔ کیا آپ اب بھی مجھ سے نفرت کریں گے یا ان سے جنہوں نے مجھے اس حال میں پہنچایا؟ شہباز کی آنکھوں سے پہلی بار ندامت اور دکھ کے آنسو گرے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس معاشرے کی غلاظت اس کی اپنی ہی حویلی کے اندر پل رہی تھی۔ اس نے زریاب کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور سب کے سامنے مائی مریم اور مراد علی کی موجودگی میں اسے حویلی کے مرکزی ہال میں لے آیا۔ اس رات شہباز نے اعلان کیا کہ زریاب صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس حویلی کی اصل مالک ہے، اور جو کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کا انجام موت ہوگا۔ یہ تشدد اور ہوس کی شکست کا دوسرا بڑا باب تھا، جہاں شہباز نے اپنی طاقت کا رخ ظلم سے ہٹا کر تحفظ کی طرف موڑ دیا۔ حویلی سنگ گنا کے مرکزی ہال میں جہاں کبھی صرف موت کے پروانے جاری ہوتے تھے یا وحشیانہ جشن منائے جاتے تھے، وہاں آج ایک ایسی خاموشی طاری تھی جو کسی بڑے انقلاب کا پیش خیمہ تھی۔ شہباز خان نے زریاب کے لہو رنگ وجود کو اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور اس کی نظریں سامنے کھڑے مراد علی اور مائی مریم پر گڑی تھیں۔ اس کے چہرے پر موجود سرخی اس کے غصے کی عکاس تھی، مگر یہ وہ پرانا غصہ نہیں تھا جو کسی کی ہوس مٹانے کے لیے پیدا ہوتا تھا، بلکہ یہ اس تقدس کی حفاظت کا عزم تھا جسے وہ خود اب تک پامال کرتا رہا تھا۔ اس نے زریاب کو ایک شاہی صوفے پر بٹھایا اور اپنے خاص ملازم کو حکم دیا کہ فوراً شہر سے ڈاکٹر کو لایا جائے۔ مراد علی نے اپنی پگڑی درست کرتے ہوئے کڑک دار آواز میں کہا، شہباز، تم ہوش میں تو ہو؟ ایک عام سی لڑکی کے لیے تم نے اپنے خون اپنے چچا پر بندوق تانی ہے؟ یہ غیرت کے خلاف ہے۔ شہباز نے ایک سرد نگاہ اپنے چچا پر ڈالی اور دھیرے سے کہا، چچا جان، غیرت وہ نہیں جو آپ نے دکھائی کہ 4 مسلح مردوں نے ایک نہتھی اور سجدہ گزار عورت پر وار کیا۔ غیرت وہ ہے جو میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس عورت کی حفاظت نہ کر سکا جس نے مجھے جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ شہباز کے الفاظ میں وہ وزن تھا کہ مراد علی کے پاس کوئی جواب نہ بن پایا۔ مائی مریم جو ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں، ان کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی۔ وہ زریات کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہی تھیں اور انہیں وہ رات یاد آ رہی تھی جب شہباز خود اسی لڑکی پر ظلم کر رہا تھا۔ زریاب نے تکلیف کی شدت کے باوجود اپنا ہاتھ شہباز کے زخمی ہاتھ پر رکھا اور نحیف آواز میں بولی، خان صاحب، انتقام سے آگ بجھتی نہیں بلکہ مزید بھڑکتی ہے۔ انہیں معاف کر دیں کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ شہباز نے حیرت سے زریاب کی طرف دیکھا۔ اس کی پیٹھ تازیانوں سے چھلنی تھی، اس کے جسم پر نیلے نشانات کی ایک پوری داستان لکھی تھی، مگر اس کی زبان پر اب بھی معافی کا لفظ تھا۔ شہباز کے اندر کا وہ ڈیرا تڑپ اٹھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مراد علی کے خون سے اس ہال کو رنگ دے، مگر زریاب کی نظروں میں موجود وہ نورانی سکون اسے روک رہا تھا۔ اس نے اپنی بندوق زمین پر پھینک دی اور سب کی موجودگی میں مائی مریم کی طرف مڑ کر کہا، اماں، آج سے اس حویلی میں کوئی تازیانہ نہیں چلے گا، کوئی بیٹی اغوا نہیں ہوگی اور کوئی باپ کسی وڈیرے کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ مائی مریم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے زندگی بھر ظلم کو طاقت سمجھا تھا، مگر آج انہوں نے دیکھا کہ ایک مظلوم کی خاموشی نے ایک طاقتور وڈیرے کی تلوار کو ہمیشہ کے لیے نیام میں ڈال دیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چل کر زریاب کے پاس آئیں اور اس کے زخمی ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ ایک ایسی مفاہمت تھی جس کی مثال اس علاقے کی تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔ حویلی کی دوسری خواتین جو اب تک خوف کے سائے میں جی رہی تھیں، آج پہلی بار کھل کر رونے لگیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ زریاب کے زخموں نے ان کی اپنی برسوں پرانی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ اس رات شہباز نے زریاب کے قریب بیٹھ کر تہیہ کیا کہ وہ اس معاشرے کے غلاظت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ تشدد کا وہ عنصر جو اس کی گھٹی میں پڑا تھا اب ایک تعمیری قوت میں بدل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پوری طرح فرشتہ نہیں بن سکتا، اس کے اندر کی وحشت کبھی نہ کبھی سر اٹھائے گی، مگر اب اس کے پاس زریاب کا وہ مسلح اور وہ دعا تھی جو اسے بھٹکنے سے بچا سکتی تھی۔ معاشرے کے اس مکروہ وڈیر نظام نے جہاں ہوس کی حکمرانی تھی، آج انسانیت نے اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ شہباز خان اب صرف ایک نام نہیں رہا تھا، وہ اس تبدیلی کا استعارہ بننے جا رہا تھا جس کا خواب زریاب نے دیکھا تھا۔ حویلی سنگ گراں کے در و دیوار اب ایک ایسی تبدیلی کے گواہ تھے جس کی مثال سندھ کی قدیم داستانوں میں بھی نہیں ملتی تھی۔ شہباز خان نے اپنے جاہ و جلال اور وحشت کو خیرباد نہیں کہا تھا، بلکہ اس کا رخ موڑ دیا تھا۔ اب وہ اپنی طاقت کو مظلوموں کے تحفظ اور اپنی ہی ماضی
کی غلاظت کو دھونے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ زریاب کے زخموں نے اس کے اندر ایک ایسی آگ بھڑکائی تھی جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتا اور حویلی کے اس تاریک کمرے کو دیکھتا جہاں اس نے زریاب پر پہلی بار ہوس کا وار کیا تھا۔ وہ یاد اسے کسی زہریلے بچھو کی طرح دستی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا اور وہاں ایک مدرسہ یا خیراتی جگہ بنائے گا جہاں بستی کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ تاہم معاشرے کی غلاظت اتنی آسانی سے صاف ہونے والی نہ تھی۔ مراد علی اور اس کے ہمنوا وڈیلے اب شہباز کے کھلے دشمن بن چکے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ شہباز نے عورت کے زیر اثر آ کر اپنی نسل کی توہین کی ہے۔ انہوں نے پورے علاقے میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ شہباز خان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے اور وہ اپنی جاگیر بستی کی کمینوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ ایک شام جب آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور مٹی کی سوندھی خوشبو طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی، مراد علی نے اپنے مسلسل جتھوں کے ساتھ حویلی کا گھیراؤ کر لیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ زریاب کو ان کے حوالے کیا جائے کیونکہ وہ منحوس ہے اور اس نے شہباز پر جادو کر دیا ہے۔ شہباز خان نے جب یہ سنا تو اس کے ماتھے پر غصے کی لہریں ابھری۔ اس نے اپنی پرانی شکاری بندوق اٹھائی اور حویلی کے مرکزی گیٹ پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت تھی، مگر اس بار اس میں ایک مقدس مقصد شامل تھا۔ چچا جان، آپ نے شاید غلطی کر دی۔ زریاب نے مجھ پر جادو نہیں کیا بلکہ مجھے جینا سکھایا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی اور اپنی عزت کو آپ جیسے بھیڑیوں کے حوالے کر دوں گا تو آپ شہباز خان کو بھول چکے ہیں۔ مراد علی نے قہقہ لگایا اور گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ حویلی کا پرامن ماحول گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا اور سنگ گراں کی دیواریں ایک بار پھر لہو سے رنگین ہونے لگیں۔ زریاب جو حویلی کے اندر مسلح پر بیٹھی شہباز کی سلامتی کے لیے دعا کر رہی تھی، باہر کے شور سے گھبرا کر باہر نکل آئی۔ اس نے دیکھا کہ شہباز بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہا تھا، مگر دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ اسی دوران ایک گولی شہباز کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی اور وہ لڑکھڑا گیا۔ مراد علی کے کارندے دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہونے لگے۔ مائی مریم جو اب مکمل طور پر بدل چکی تھیں، اپنی حویلی کی دوسری خواتین کے ساتھ کلہاڑیاں اور ڈنڈے لے کر باہر نکل آئیں۔ انہوں نے دکھا دیا کہ جب ایک مظلوم عورت اپنے حق کے لیے اٹھتی ہے تو وہ وڈیرا شاہی کے بڑے سے بڑے بت کو پاش پاش کر سکتی ہے۔ زریاب نے شہباز کا ہاتھ تھاما اور اسے حوصلہ دیا۔ خان صاحب، حق کی جنگ میں تنہا نہیں ہوا جاتا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس رات حویلی کے صحن میں ہونے والی اس جھڑپ نے ثابت کر دیا کہ شہباز خان اب وہ پرانا درندہ نہیں رہا تھا جو اپنی طاقت کمزوروں پر آزماتا تھا، بلکہ وہ اب ایک ایسا محافظ تھا جو اپنی جان دے کر بھی اپنے ایمان اور اپنی محبت کی حفاظت کرنا جانتا تھا۔ مراد علی کو پسپا ہونا پڑا، مگر یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ معاشرے میں پھیلی غلاظت کے کئی اور چہرے تھے جو ابھی بے نقاب ہونا باقی تھے۔ شہباز نے زخمی حالت میں زریاب کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت میں وہ طاقت ہے جو بندوق کی گولی میں بھی نہیں۔ اس نے زریاب کے ماتھے پر پیار دیا اور عہد کیا کہ وہ اس حویلی کو جبر کا نہیں بلکہ امن کا گہوارہ بنا کر دم لے گا۔ وہ اس کے کفارے کی وہ آگ کی جس میں وہ کندن بن کر نکل رہا تھا۔ مراد علی کی پسپائی کے بعد حویلی سنگ گراں کی فضاؤں میں ایک گہری لرزش باقی تھی۔ شہباز خان کے کندھی سے رستا ہوا لہو اس کے سفید کرتے پر نقش و نگار بنا رہا تھا، مگر اسے اس جسمانی اذیت کا احساس تک نہ تھا۔ اس کی نظریں زریاب پر جمی تھیں جو اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کے زخم کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہباز نے زریاب کے کانپتے ہاتھوں کو تھام لیا اور اسے اپنے قریب لا کر پہلی بار والہانہ انداز میں مگر ایک عجیب سی ندامت کے ساتھ دیکھا۔ زریاب، آج جب موت میرے اتنے قریب تھی تو مجھے اس وحشت کا خیال آیا جو میں نے خود تمہارے ساتھ روا رکھی تھی۔ میں نے تمہیں ان بھیڑیوں سے تو بچا لیا، مگر اس درندے کا کیا کروں جو میرے اپنے اندر برسوں سے بستا رہا ہے۔ زریاب کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر ان میں ملامت کا ایک ادنا سا سایہ بھی نہ تھا۔ اس نے شہباز کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، خان صاحب، انسان کا ماضی اس کا آئینہ ہوتا ہے، مگر اس کا مستقبل اس کا انتخاب ہے۔ آپ نے آج اپنے لہو سے اس نظام کی غلاظت کو دھو دیا ہے جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے۔ یہ درد جو آپ محسوس کر رہے ہیں، یہی دراصل آپ کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ شہباز نے سر جھکا لیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر زریاب کے تقدس کو پامال کرتا تھا، کیسے اس کی چیخیں اسے تسکین دیتی تھیں۔ آج وہی عورت اس کے زخموں کا مرہم بن رہی تھی۔
उसे अपनी मर्दानगी पर घिन आने लगी जो सिर्फ कमज़ोर को दबाना जानती थी। उसी रात हवेली के एक तारीख कोने में माई मरियम और नीरा बैठी थी। माई मरियम की आंखों में वो पुरानी सफ़ाकियत अब मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी थी। उन्होंने नीरा की तरफ देखा जिसकी जवानी इसी हवेली के जब्र की नज़र हो गई थी। नीरा, हमने सारी जिंदगी इन मर्दों की हवस और इनके तकब्बुर को अपनी किस्मत समझकर कबूल किया, मगर इस लड़की ने हमें जीना सिखा दिया है। आज अगर शहबाज खड़ा है तो ये उसकी ताकत नहीं, ज़रियाब के सजदों का असर है। माई मरियम ने फैसला किया कि वो हवेली के खुफिया खजानों में छिपा वो सोना और जेवरात निकालेंगी जो बरसों से गरीबों के खून पसीने की कमाई से जमा किए गए थे, ताकि उन्हें बस्ती की बेटियों की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अगली सुबह शहबाज खान ने बस्ती के तमाम बुजुर्गों को हवेली में तलब किया। वो वडेरा जो कभी किसी से हाथ मिलाना अपनी तौहीन समझता था, आज उनके दरमियान एक आम इंसान की तरह बैठा था। उसने ऐलान किया कि अब से इस इलाके का कोई भी फैसला बंदूक के जोर पर नहीं होगा, बल्कि इंसाफ की बुनियाद पर हो। उसने अपनी ज़मीनों का एक बड़ा हिस्सा उन किसानों के नाम कर दिया जो नस्लों से वहां गुलामों की तरह काम कर रहे थे। मुराद अली के हामियों ने दूर से ये सब देखा और गुस्से से दांत पीसने लगे, मगर शहबाज के चेहरे पर मौजूद अज़्म ने उन्हें करीब आने की जुर्रत ना दी। ज़रियाब हवेली की बालकनी में खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी दुआएं रंग ला रही हैं। शहबाज पूरी तरह तो नहीं बदला था, उसके लहजे में अब भी वो हाकमाना करख्तगी कभी कभार झलकती थी, मगर उसका दिल अब मोम हो चुका था। वो हवस जो पहले उसे अंधा कर देती थी, अब एक ऐसी मोहब्बत में बदल रही थी जिसमें जुनून से ज्यादा एहतराम था। शहबाज ने ऊपर देखकर ज़रियाब की तरफ एक मानीखीज मुस्कुराहट उछाली। वो जानता था कि माशरे की गलाजत अभी बहुत गहरी है और उसे साफ करने के लिए उसे अभी बहुत से इम्तिहान देने होंगे, मगर अब वो तन्हा नहीं था। ज़रियाब का मुसल्ला और उसका हाथ दोनों उसके साथ थे। हवेली संगे गिरां की दीवारों ने कई दहाइयां जबर और हवस की वो दास्तानें रकम होते देखी थीं जो ज़बान पर लाते ही रूह कांप उठती है, मगर अब इन दीवारों के बीच एक नई खुशबू जन्म ले रही थी। शहबाज खान की शख्सियत में आने वाली तब्दीली महज ज़ाहिरी ना थी, बल्कि उसके बातिन की बंजर ज़मीन पर पछतावे की बारिश ने हल्की सी हरियाली पैदा कर दी थी। वो शख्स जो रात भर शराब और शबाब की महफिलों में गर्क रहता था, अब रात के पिछले पहर अक्सर ज़रियाब के मुसल्ले के पास खामोश बैठा रहता। वो उसे तिलावत करते देखता, उसके सजदों की तवालत को देखता और सोचता कि एक इंसान इतना साबिर कैसे हो सकता है। उसने महसूस किया कि जिस्मानी लज्जत तो लम्हाती होती है, मगर रूह का सुकून वो दौलत है जो उसने सारी जिंदगी की वडेरा शाही में कभी नहीं पाई थी। एक तपती दोपहर शहबाज ने हवेली के उस तहखाने का रुख किया जहां उसके बाप दादा के ज़माने से बागियों और कर्जदारों को अजियतें की जाती थी। उसकी दीवारों से अब भी पुराने खून और पसीने की बू आती थी। शहबाज ने उन बेड़ियों और जंजीरों को देखा जो अब जंग आलूद हो चुकी थीं। उसे अपना ही अक्स इन जंजीरों में नजर आया। वो खुद भी तो अपनी अना और हवस की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने फौरन हुक्म दिया कि इस तहखाने को मसमार करके यहाँ एक पुख्ता कुआं और गुस्ल खाना बनाया जाए, ताकि मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों को पानी मुयस्सर आ सके। उसके कारंदे हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे, मगर शहबाज की आंखों में अब वो वहशत नहीं, बल्कि एक गहरा अज़्म था जो बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ता था। उधर माई मरियम ने ज़रियाब को अपने करीब कर लिया था। वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और उसके साथ बैठकर अपनी जवानी के उन दुखों का जिक्र करती जो उन्होंने वडेरा शाही के इस मुर्दा निज़ाम के हाथों सहे थे। माई मरियम ने एतराफ़ किया कि वो खुद इस जुल्म का हिस्सा इसलिए बन गई थीं क्योंकि उन्हें लगा कि बका का यही एक रास्ता है। ज़रियाब ने उनका हाथ थामकर कहा, अम्मा साईं, जब हम जुल्म को ताकत समझ लेते हैं तो हम अल्लाह की ताकत को भूल जाते हैं। शहबाज खान अब बदल रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी ताकत को किसी के आंसू पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया है। हवेली की दूसरी औरतें जो कभी ज़रियाब से हसद करती थीं, अब उसकी पाकीज़गी और हिम्मत की मौतरिफ हो चुकी थीं। एक रात शहबाज कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। उसने ज़रियाब को अपने पास बुलाया और निहायत नरमी से उसका हाथ थामकर कहा, ज़रियाब, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। मैंने तुम्हारे तकद्दुस को अपनी हवस की भट्ठी में झोंकना चाहा, मगर आज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उस शहबाज खान के तौर पर कबूल कर सकती हो जो अब तुम्हारी नमाजों का हिस्सा बनना चाहता है?
ज़रियाब ने देखा कि शहबाज के चेहरे पर मौजूद वो संगदिली अब पिघल कर नदामत में बदल चुकी थी। उसने खामोशी से अपना सर शहबाज के कंधे पर रख दिया। ये पहला मौका था जब उनके दरमियान कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई जबर नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोश हम आहंगी थी जो जिस्मों के मिलन से कहीं ज्यादा गहरी थी। ताहम मुआशरे की गलाजत अब भी बाहर दस्तक दे रही थी। मुराद अली ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए एक नया और घनावना मंसूबा तैयार कर लिया था। उसने बस्ती के कुछ बदमाशों को उकसाया कि वो शहबाज के जारी करदा फलाही कामों में रुकावट डालें और ज़रियाब की इफ़्फ़त पर कीचड़ उछालें। शहबाज को मालूम था कि उसका माजी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, मगर अब वो तन्हा नहीं था। उसने तहैया कर लिया था कि वो अपनी मोहब्बत और अपने बदले हुए ईमान की हिफाजत के लिए आखिरी हद तक जाएगा। पछतावे की इस दहलीज पर खड़ा शहबाज अब अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए तैयार था, चाहे उसे इसकी भारी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। ये दास्तान अब हवस से निकलकर तक़द्दुस के एक नए इम्तिहान में दाखिल हो रही थी। वक्त की गर्दिश ने हवेली संगे गिरां के पत्थरों को तो नहीं बदला था, मगर उनके पीछे बसने वाली रूहों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया था। कई साल बीत चुके थे। शहबाज खान अब वो भिपरा हुआ वडेरा नहीं रहा था जिसके साए से लोग कतराते थे, बल्कि वो बस्ती का एक ऐसा शजरे सायादार बन चुका था जिसकी जड़ें इंसाफ और शाखें शफकत पर उस्तवार थीं। ज़रियाब की दुआओं और सब्र ने उसके अंदर की वहशत को एक पुरसुकून झील में बदल दिया था। वो अब भी जाओ जलाल का मालिक था, मगर इसका ये जलाल अब किसी के इफ़्फ़त बचाने या किसी यतीम का सर ढांपने के काम आता था। हवेली के वसी आंगन में, जहाँ कभी ताजियाने गूंजते थे, अब बच्चों की किलकारियाँ फिज़ा में रस घोल रही थीं। शहबाज और ज़रियाब के आंगन में कुदरत ने 2 फूल खिलाए थे। उनका बेटा हैदर, जिसकी आंखें बिल्कुल अपने बाप जैसी आकाबी थीं, मगर उनमें जुल्म के बजाय तजस्सुस और हमदर्दी का नूर था, और उनकी छोटी बेटी नूरे हरम, जो अपनी माँ का अक्स जमील थी, वही वकार और वही मासूमियत। शहबाज अक्सर अपने बेटे को घुटनों पर बिठाकर कहता, बेटा, ताकत वो नहीं जो किसी को झुका दे, बल्कि ताकत वो है जो गिरे हुए को उठा ले। वो नहीं चाहता था कि उसकी औलाद इस गलाजत का हिस्सा बने जिसमें उसने अपनी जवानी गुजारी थी। एक शाम जब आसमान नारंगी रंग की चादर ओढ़े हुए था, शहबाज और ज़रियाब बालकनी में बैठे बच्चों को खेलते देख रहे थे। शहबाज ने ज़रियाब का हाथ थामकर गहरी सांस ली और कहा, ज़रियाब, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो आज मैं शायद किसी अंधेरे में भटक रहा होता। मैंने तुम्हें जराहत दी, मगर तुमने मुझे जिंदगी दी। ज़रियाब ने मुस्कुलाकर अपने सरताज को देखा। उसे याद आया कि कैसे वो एक कैदी बनकर यहाँ आई थी और कैसे उसने आहिस्ता आहिस्ता उस संगदिल मर्द के अंदर छिपे इंसान को जगाया था। वो पूरी तरह तो नहीं बदला था। कभी कभार उसका लहजा अब भी वडेरा शाही की गूंज सुनाता था, मगर वो अब ज़रियाब की एक निगाह पर अपने गुस्से को पी जाना सीख गया था। हवेली के बाहर अब बस्ती के लोग खौफ से नहीं, बल्कि मोहब्बत से शहबाज खान को सलाम करते थे। उसने तालीम और सेहत के जो मंसूबे शुरू किए थे, उन्होंने पूरे इलाके की तकदीर बदल दी थी। मुराद अली जैसे लोग अब तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा बन चुके थे, क्योंकि माशरे की गलाजत अब इल्म और शोर की रोशनी से धुल रही थी। ज़रियाब ने शहबाज के कंधे पर सर रखा और धीरे से बोली, खान साहब, अल्लाह ने हमें आजमाइश में डालकर दरअसल हम पर करम किया था। हमारी नस्लें अब इस पाकीज़ा मिट्टी की खुशबू से पहचानी जाएंगी, लहू की बू से नहीं। रात की तारीकी फैली तो हवेली के चिराग रोशन हो गए। हैदर और नूरे हरम अपने बाप के गिर्द लिपट गए और शहबाज ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। ये एक नए अहद का आगाज था, जहां वडेरा अब जालिम नहीं बल्कि मुहाफिज था। दास्ताने संगे गिरा हवस के रस्ते से शुरू हुई थी, मगर इसका इख्तिताम ईमान, मुहब्बत और एक ऐसी तब्दीली पर हुआ जिसने सदियों के फरसूदा निज़ाम को पाश पाश कर दिया था। मिट्टी की ये खुशबू अब हमेशा के लिए इस हवेली का मुकद्दर बन चुकी थी।